علی بھائی آپ کو بابا مان لیا؟ نہیں بابا نہیں، میں نے بابا مان لیا۔ اب آپ ظاہر ہے سارے مسائل ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہیں میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں۔ پھر میری فیملیز جو ایشوز ہیں، میرے والد، میرے فیملی والے، وہ یہ کہیں گے یہ بچہ ہمارا دین اسلام سے نکل گیا، خدا نہ خواستہ غلط راستے چل گیا، لیکن جو ہم سے جڑے لوگ ہیں اس کا پھر کیا حل کریں؟ اگر آپ کرسچنز کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، جیوز کے گھر پیدا ہوتے، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یار یہ سب کچھ فراڈ ہے، اصل توحید ختم نبوت کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، تو کیا آپ نے پھر بھی یہی سوال کرنا تھا؟ کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ آپ کو مصیبت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ ان پہ ترس کھا کے انہیں ابھی بھی مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہارڈل آ رہی ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض معاملات میں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ کرام بھی نہیں گزرے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں نظر آتا، اور جب آپ نماز سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں، بے نمازی بھی آپ کے ابوں کو آگے سمجھاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہمارے ماں باپ کافر ہوتے نا، ہمارے لیے ذرا ڈسین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا۔ علی بھائی آپ کو بابا مان لیا؟ نہیں بابا نہیں، میں نے بابا مان لیا۔ اب آپ ظاہر ہے سارے مسائل ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، میں نے آپ کو فالو کیا، آپ کی ویڈیو سنی، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ جس طرح سارے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک کامن بندے کا۔ اب اگر میں نے آپ کو فالو کر لیا، میں کہوں گا کہ میں یہ جو باتیں علی بھائی کہتے ہیں اس کے پیرالل چلنا شروع ہو گیا ہوں، میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہیں میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں۔ پھر میری فیملیز جو ایشوز ہیں، میرے والد، میرے فیملی والے، وہ یہ کہیں گے یہ بچہ ہمارا دین اسلام سے نکل گیا، خدا نہ خواستہ غلط راستے چل گیا، اس کا پھر آپ کیا حل کرتے ہیں؟ وہ ہم اپنے والدین کو کس طرح سرائیں؟ ہم نے اپنی جنت کمانا شروع کر دی، ہم اپنے راستے صحیح راہ حق پہ چل پڑے، لیکن جو ہم سے جڑے لوگ ہیں اس کا پھر کیا حل کریں؟ دیکھیں یہ آپ نے جو کوسچن ہائی لائٹ کیا ہے یہ کریٹیکل کوسچن ہے اس حوالے سے کہ واقعی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں، آپ ہمارے فالوور نہیں ہیں بھائی، آپ سٹوڈنٹ ہیں، اور مجھے آپ ویسا بابا نہ سمجھیے گا جو اگلے بابے تھے۔ اگلے بابے اپنی کتابیں حوالے کرتے تھے، میں تو بیچ میں سے نکل گیا ہوں، میں نے آپ کو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ نے گائیڈ لائنز اوریجنل کتابوں سے لینی ہے۔ ہماری ویڈیوز میں بھی میں جب بات کرتا ہوں تو پیرلل میں احادیث کے، قرآنی آیات کے ریفرنسز کھلتے ہیں کہ کل کو کوئی گلہ نہ کر سکے کہ بھائی یہ آپ نے خود سے بات کہاں سے کر دی۔ لہٰذا ہمارا معاملہ باقیوں والا نہیں ہے سرکار، یہ کوئی خاص وکری ٹائپ کا بابا ہے۔ یہ بابا وہ ہے جس نے آپ کو اوریجنل بابے کے ساتھ جوڑا ہے، باباؤں کے بابا، ٹھیک ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ ہمارے جو اصل بابا جان ہیں وہ تو وہ ہیں جو ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے۔ اب رہ گیا معاشرے کا پریشر۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو تو چھوڑ دیں، اگر آپ کرسچنز کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، جیوز کے گھر پیدا ہوتے، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یار یہ سب کچھ فراڈ ہے، اصل توحید ختم نبوت کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، تو کیا آپ نے پھر بھی یہی سوال کرنا تھا؟ کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ آپ نے فخریہ ابھی بھی آپ سے پوچھے نا، آپ کہیں گے نہیں یہودیوں تو میں چھوڑ دینا سی، عیسائیوں تو میں بالکل چھوڑ دینا سی۔ آپ کو مصیبت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ ان پہ ترس کھا کے انہیں ابھی بھی مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہارڈل آ رہی ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض معاملات میں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ کرام بھی نہیں گزرے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں مخالفین کافر تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ عمار بن یاسر نے اونچی آمین کی ہے اور حضرت عمر نے دھکا دے کے انہیں مسجد سے نکال دیا ہے، یا حضرت سلمان فارسی نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو نجدی ہو گیا ہے۔ یہ تکلیف صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، دو پارٹیاں تھیں، کفر اور اسلام۔ آج سب سے پہلے مسلمان کتا بن کے آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ رفع الیدین شروع کریں سنت کے مطابق نماز، سب سے پہلے مسجد کا مولوی آپ کو کاٹتا ہے، اس کے بعد آپ کے محلے میں جتنے بے نمازی ہیں نا، ایک ایک کر کے آپ کے ابوں کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں نظر آتا، اور جب آپ نماز سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں، بے نمازی بھی آپ کے ابوں کو آگے سمجھاتے ہیں، اور وہ ابے بھی معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتے اور اپنی اولاد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے
ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہمارے ماں باپ کافر ہوتے نا، ہمارے لیے ذرا ڈسین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا۔ آج بھی آپ کسی کو پوچھیں نا، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ معاشرہ پھر وہ کیسے سامنا کریں، ان سے پوچھیں کہ اچھا اگر آپ جیوز کے گھر پیدا ہوتے اور آپ کو پتا چلتا ہے یہ سارا فراڈ ہے اسلام، ہاں جی میں نے قبول کر لینا تھا، سرکار اس وقت بھی آپ نے کو نہیں کرنا تھا، یہ آپ صرف کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی دین تو قربانی کا نام ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور کرے، تو سرکار پھر آپ کو انگلی تو کٹوانی پڑے گی، انہوں تو اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ جنگوں میں جب یرموک اور قادسیہ میں صحابہ گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہاں تو پھر بھی لاش واپس آ جاتی ہے، ان کی تو لاشیں بھی نہیں آتی تھیں۔ میدان جنگ میں ہی سائڈ پہ قبرستان بنایا جاتا تھا، ہر میدان جنگ کا قبرستان۔ آج آپ کو امیر حمزہ کی قبر احد کے اس میدان میں مل رہی ہے، امیر حمزہ کی لاش بھی مدینہ شریف نہیں آ سکی جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھا، لوگ میدان جنگ میں دفن ہو جاتے تھے، اور جو اب قادسیہ اور یرموک میں دفن ہوئے ہوئے تھے اور مدینے میں ان کے رشتہ دار تھے ہزاروں کلومیٹر دور، کس نے جانا تھا؟ لوگ گھر بیٹھے ہی دعا کر دیتے تھے۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی، ہم چار تیکھی باتیں نہیں سن سکتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے؟ اس طرح تو نہیں ہے، تکلیفوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آزمایا جائے گا۔ جی بھائی آپ کو بابا مان لیا، نہیں بابا نہیں، میں نے بابا مان لیا۔ اب آپ ظاہر ہے سارے مسائل ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو فالو کیا، آپ کی ویڈیو سنی، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ جس طرح سارے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک کامن بندے کا۔ اب اگر میں نے آپ کو فالو کر لیا، میں کہوں گا کہ میں یہ جو باتیں علی بھائی کہتے ہیں اس کے پیرالل چلنا شروع ہو گیا ہوں، میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہیں میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں۔ پھر میری فیملیز جو ایشوز ہیں، میرے والد، میرے فیملی والے، وہ یہ کہیں گے یہ بچہ ہمارا دین اسلام سے نکل گیا، خدا نہ خواستہ غلط راستے چل گیا۔ اس کا پھر آپ کیا حل کرتے ہیں؟ وہ ہم اپنے والدین کو کس طرح سنائیں؟ ہم نے اپنی جنت کمانا شروع کر دی، ہم اپنے راستے صحیح راہ حق پہ چل پڑے، لیکن جو ہم سے جڑے لوگ ہیں اس کا پھر کیا حل کریں؟ دیکھیں یہ آپ نے جو کوسچن ہائی لائٹ کیا ہے یہ کریٹیکل کوسچن ہے، اس حوالے سے کہ واقعی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں، آپ ہمارے فالوور نہیں ہیں بھائی، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور مجھے آپ ویسا بابا نہ سمجھیے گا جو اگلے بابے تھے۔ اگلے بابے اپنی کتابیں حوالے کرتے تھے، میں تو بیچ میں سے نکل گیا ہوں، میں نے آپ کو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ نے گائیڈ لائنز اوریجنل کتابوں سے لینی ہے۔ ہماری ویڈیوز میں بھی میں جب بات کرتا ہوں تو پیرلل میں احادیث کے، قرآنی آیات کے ریفرنسز کھلتے ہیں کہ کل کو کوئی گلہ نہ کر سکے کہ بھائی یہ آپ نے خود سے بات کہاں سے کر دی۔ لہٰذا ہمارا معاملہ باقیوں والا نہیں ہے سرکار، یہ کوئی خاص وکری ٹائپ کا بابا ہے، یہ بابا وہ ہے جس نے آپ کو اوریجنل بابے کے ساتھ جوڑا ہے، باباؤں کے بابا، ٹھیک ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ ہمارے جو اصل بابا جان ہیں وہ تو وہ ہیں جو ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے۔ اب رہ گیا معاشرے کا پریشر۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو تو چھوڑ دیں، اگر آپ کرسچنز کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، جیوز کے گھر پیدا ہوتے، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یار یہ سب کچھ فراڈ ہے، اصل توحید ختم نبوت کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، تو کیا آپ نے پھر بھی یہی سوال کرنا تھا؟ کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ آپ نے فخریہ ابھی بھی آپ سے پوچھے نا، آپ کہیں گے نہیں یہودیوں تو میں چھوڑ دینا سی، عیسائیوں تو میں بالکل چھوڑ دینا سی۔ آپ کو مصیبت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ ان پہ ترس کھا کے انہیں ابھی بھی مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہارڈل آ رہی ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض معاملات میں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ کرام بھی نہیں گزرے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں مخالفین کافر تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ عمار ابن یاسر نے اونچی آمین کی ہے اور حضرت عمر نے دھکا دے کے انہیں مسجد سے نکال دیا ہے، یا حضرت سلمان فارسی نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو نجدی ہو گیا ہے۔ یہ تکلیف صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، دو پارٹیاں تھیں، کفر اور اسلام۔ آج سب سے پہلے مسلمان کتا بن کے آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ رفع الیدین شروع کریں سنت کے مطابق نماز، سب سے پہلے مسجد کا مولوی آپ کو کاٹتا ہے، اس کے بعد آپ کے محلے میں جتنے بے نمازی ہیں نا، ایک ایک کر کے آپ کے ابوں کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں نظر آتا، اور جب آپ نماز سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں بے نمازی بھی آپ کے ابوں کو آگے سمجھاتے ہیں، اور وہ ابے بھی معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتے اور اپنی اولاد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے،
ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی بجائے ہمارے ماں باپ کافر ہوتے نا، ہمارے لیے ذرا ڈسین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا. آج بھی آپ کسی کو پوچھیں نا، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ معاشرہ پھر وہ کیسے سامنا کریں. ان سے پوچھیں کہ اچھا اگر آپ جیوز کے گھر پیدا ہوتے اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سارا فراڈ ہے اسلام، ہاں جی میں نے قبول کر لینا تھا، سرکار اس وقت بھی آپ نے کو نہیں کرنا تھا، یہ آپ صرف کہہ رہے ہیں. تو بھائی دین تو قربانی کا نام ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور کرے، تو سرکار پھر آپ کو انگلی تو کٹوانی پڑے گی. انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. جنگوں میں جب یرموک اور قادسیہ میں صحابہ گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہاں تو پھر بھی لاش واپس آ جاتی ہے. ان کی تو لاشیں بھی نہیں آتی تھیں. میدان جنگ میں ہی سائڈ پہ قبرستان بنایا جاتا تھا، ہر میدان جنگ کا قبرستان. آج آپ کو امیر حمزہ کی قبر احد کے اس میدان میں مل رہی ہے. امیر حمزہ کی لاش بھی مدینہ شریف نہیں آ سکی جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھا. لوگ میدان جنگ میں دفن ہو جاتے تھے، اور جو اب قادسیہ اور یرموک میں دفن ہوئے تھے اور مدینے میں ان کے رشتہ دار تھے ہزاروں کلومیٹر دور، کس نے جانا تھا؟ لوگ گھر بیٹھے ہی دعا کر دیتے تھے. اتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی. ہم 4 تیکھی باتیں نہیں سن سکتے؟